ہر انسان کا ایک برج ہوتا ہے اور ہر برج کا ایک گرہ۔ اصل میں یہ جو زمین جس پہ انسان رہتے ہیں، یہ زمین سورج کے چاروں طرف سے چکر لگا کے جب آتی ہے تو یوں سال وجود میں آتا ہے، اور اس چکر کے ہر لمحے میں انسان جنم لیتے ہیں۔ اور ان تاریخوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نجوم نے مختلف برج تشکیل دیے۔ اصل میں زمین کا چکر تنہا نہیں ہوتا، زمین کے ساتھ کچھ اور گرہ بھی حرکت پاتے ہیں، اور ان کے اثرات مختلف لمحات میں مختلف لوگوں کی سوچ، دماغ اور فیصلوں پر اثر رکھتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس انسان کے لیے کون سا صدقہ اور کون سا رنگ بہتر ہے، جس سے اس کو وہ راہ ملے جو اس کو اس کی منزل سے ملا دے۔ جب زمین حمل کا سفر کرتی ہے تو اس وقت مریخ کے اثرات پیدا ہونے والے بچے پہ حاوی ہو جاتے ہیں، تبھی ان کا عنصر آتشی اور مریخ کا سرخ رنگ نومولود پہ اثر رکھتا ہے۔ اس وقت پیدا ہونے والے انسانوں کو چاہیے کہ وہ لال رنگ کا استعمال کرے، تو اس لال رنگ کا اس کی سوچ پہ اچھا اثر ہوگا اور اس کے جوش کو صحیح راہ بخشے گا اور اس کی منزل تک پہنچنے میں مدد کرے گا۔ اور اگر صدقہ دینا چاہتا ہے تو صدقہ بھی ایسی چیز کا دے جس کا رنگ لال ہو، جیسے کہ لال چاول، گوشت، گاجر وغیرہ۔ جب زمین سور کا سفر کرتی ہے تو اس وقت زہرا کی راہ میں ہوتی ہے، تو ان لمحات میں جو بچے جنم لیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کالا رنگ استعمال کریں، کیونکہ وہ تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں۔ بظاہر سخت بننے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن اندر سے بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی کو بتاتے نہیں۔ اور اگر صدقہ دینا چاہتے ہیں تو صدقہ بھی کالی چیز کا دیں، جیسے کہ کالے چنے، کوئی بھی کالا پنچھی۔ اور جب زمین جزا کا سفر کرتی ہے تو وہ لمحات عطارد کی راہ میں ہوتے ہیں، تبھی عطارد کی سفیدی اس وقت پیدا ہونے والے بچے کے وجود پہ اثر رکھتی ہے۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سفید رنگ زیادہ استعمال کریں، بھلے وہ کپڑے ہوں، گھر کے پردے ہوں، گاڑی ہو یا صدقہ یا کوئی اور چیز، کیونکہ سفید رنگ ان کے مزاج کو ایسی چمک بخشے گا جو اس کو اس کی منزل سے ملا دے گی۔ اور وہ صدقہ بھی سفید چیز کا دیں، جیسے کہ چاول، آٹا، انڈا، دودھ وغیرہ۔ اور جب زمین سرطان کا سفر کرتی ہے تو چاند کے اثرات اس وقت پیدا ہونے والے بچے پہ حاوی ہو جاتے ہیں، اس لیے اس وقت پیدا ہونے والے بچوں کو چاہیے کہ وہ سفید یا لال رنگ زیادہ استعمال کیا کریں، اور صدقہ بھی سفید یا لال چیز کا دیں، تو ان کا پیار ان کی کمزوری نہیں بلکہ طاقت بنے گا۔ اور جب زمین اسد کی راہ میں آتی ہے تب زمین تنہا ہو جاتی ہے اور سورج کے اثرات اپنے عروج کو چلے جاتے ہیں، تو ان بچوں کا لیڈر ہونا، حکم دینا، سچ کہنا ان کی طاقت بھی بنتا ہے اور کمزوری بھی۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ کالا یا لال رنگ زیادہ استعمال کریں، اور جو بھی صدقہ دیں کوشش کریں کہ ان کا رنگ یہ ہو، تو ان کی کمزوری ان کی طاقت بننے لگے گی۔ اور جب زمین سنبلا کی راہ میں آتی ہے تو اس وقت بھی عطارد کے اثرات اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن زمین کا نخت کی طرف ہونا ان انسان کو ہمدردی کی طرف مائل کرتا ہے، تبھی ان کو چاہیے کہ ہرا اور کالا رنگ زیادہ استعمال کیا کریں، زیادہ پہنا کریں، اور صدقہ بھی انہی رنگوں کا دیں، جیسے کہ کسی سبزی کا، باجرے کا یا کالی چیز کا۔ اور جب زمین میزان کی راہ میں آتی ہے تو زہرا کے اثرات اس وقت کے پیدا ہونے والے بچے میں پائے جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سفید رنگ زیادہ استعمال کریں، کیونکہ ان کی طاقت ان کی زبان ہے، یہ سچ کہنا بہتر سمجھتے ہیں، سیدھی بات کرنا بہتر سمجھتے ہیں، لیکن یہ ان کی طاقت بھی بن سکتی ہے اور کمزوری بھی۔ زیادہ سفید رنگ دیکھنے اور پہننے سے ان کی یہ طاقت ہی رہے گی، کمزوری نہیں۔ اور صدقہ بھی سفید ہی دیا کریں تو بہتر ہے۔ اور جب زمین عقرب کی راہ میں آتی ہے تو اس وقت پلوٹو کے اثرات پیدا ہونے والے بچوں پہ حاوی ہونے لگتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ نیلا رنگ زیادہ استعمال کریں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ یہ مر تو سکتے ہیں لیکن ہار نہیں سکتے، کوئی ان پہ بھروسہ نہیں کرتا تو ان کا رویہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آس پاس نیلا رنگ ہوگا تو ان کی سوچ ایسی ہوگی، ان کا بولنا ایسا ہوگا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ بھروسہ کرنے لگیں گے۔ اور کوشش کریں کہ یہ صدقہ ہر اس چیز کا دیں جو مثل آب ہو، جیسے کہ پانی، دودھ، دہی، شربت وغیرہ وغیرہ۔
اور جب زمین قوس کی راہ میں آتی ہے تو اس وقت مشتری کے اثرات پیدا ہونے والے بچے پہ حاوی ہونے لگتے ہیں. تبھی وہ ایک چیز کو، جس چیز کو پسند کر لیں، اس کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں اور اس منزل کے لیے اپنی دنیا خوشی خوشی لٹانے کا فیصلہ کر دیتے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ ہرا، نیلا، لال یا کالا رنگ زیادہ استعمال کریں اور صدقہ بھی ایسی چیز کا دیں جس کا رنگ ہرا، نیلا، لال یا کالا ہو. اور جب زمین جدی کی راہ میں ہوتی ہے تب زحل کے اثرات پیدا ہونے والے بچے پہ حاوی ہوتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ کالا رنگ اور پیلا رنگ استعمال کریں اور صدقہ بھی ایسی چیز کا دیں جس کا رنگ پیلا یا کالا ہو. اور جب زمین دلو کا سفر کرتی ہے تو اس وقت نیپی چون کی راہ میں ہوتی ہے اور نیپی چون کے اثرات اس وقت پیدا ہونے والے بچے پہ حاوی ہونے لگتے ہیں. تبھی وہ خود کی خوشی کو قربان کر کے دوسروں کے لیے جینا بہتر سمجھتے ہیں. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ نیلا یا سفید رنگ زیادہ استعمال کریں اور صدقہ بھی ایسی چیز کا دیں جس کا رنگ نیلا یا سفید ہو. اور جب زمین ہود کا سفر کرتی ہے تو اس وقت بھی نیپی چون کی ہی راہ میں ہوتی ہے، لیکن مریخ اور سورج کے اثرات بھی حاوی ہوتے ہیں. تبھی اس وقت پیدا ہونے والے انسانوں کو چاہیے کہ وہ لال، نیلا یا سبز رنگ استعمال کیا کریں اور صدقہ بھی ایسی چیز کا دیں جس کا رنگ لال، نیلا یا سبز ہو. لال، نیلا یا سبز ہو. اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ جب سورج کی روشنی انسان کے ہاتھ میں پہنے ہوئے پخراج کو لگتی ہے تو اس کا اثر انسان کے دماغ پہ ہوتا ہے اور یوں انسان میں محنت کرنے کا جذبہ اور آگے بڑھنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے. تبھی اس پتھر کو شہرت کا پتھر بھی کہتے ہیں. اگر آپ یہ پخراج لینا چاہتے ہیں تو مہربان اسٹونز کے نمبر پہ کال کریں اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ اسٹور میں موجود ہیں ان سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں.